میں اب ریکویسٹ کروں گا ساجد علی عباسی سے جو NED سے بیچلرز اور ماسٹرز کیا ہوا ہے اور گروپ CEO ہیں ٹائمز، جو کیونکہ ہمارے جو بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم صرف گپ شپ مارتے رہتے ہیں، ان کی بیک گراؤنڈ یہی نہیں پتہ چلتی. اب آئی ہیو نون ہیم فار ایئرس، بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ ٹائمز گروپ کے یہ CEO ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ ہائی رائزز کے اندر ان کا بڑا رول ہے. اور پاکستان میں اب یہ جو ورٹیکل تو اب کم ہوتا جا رہا ہے، اب ہائی رائزز کی طرف ہی جا رہی ہے دنیا، اینڈ اٹ نیڈس اسپیشل ایکسپرٹیز اینڈ ایکسپوجر. جب کوئی آپ کو کوئی دیتا ہے کام جس نے دیکھا ہوتا ہے کہ لک this organization and the people and the management have the capacity and the capability and the history of doing things which is par excellence. So ساجد، میرا چھوٹا سوال آپ سے یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ پاکستان میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. ہم when we were young تو ہمارے باپ دادا تو ہمیں یہ بتاتے تھے کہ زمین لے لو کبھی لاس نہیں ہوگا. پتہ نہیں وہ والی مت سب ہیں کہ نہیں ہے، چینج ہوئی. لیکن میں تو بیونڈ اب لینڈ بات کر رہا ہوں، کیونکہ لینڈ اون کرنا مطلب فیلو کنٹری مین کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو لینڈ اون کرنے سے آپ کو، آپ کی فیملی کو تو فائدہ ہو سکتا ہے کیپٹل گین میں، لیکن ہمیں بنتا کچھ نہیں ہے. سو یہ ہائی رائز جو بلڈنگ بنانا، اس کو کنسٹرکشن کو ویسے ہی کہتے ہیں کہ مدر آف آل انڈسٹریز. سو ایز آپ کو آج کل کے دور میں جب آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ سے، سرکار سے کوئی ایسی چیز جو آپ کی انڈسٹری کو آگے چلانے میں تھوڑا سا کک سٹارٹ دے، یا تھوڑا بار بار نا یہ انڈسٹری چلتی ہے پھر رکتی ہے، پھر چلتی ہے رکتی ہے. اب سیمنٹ ظاہر ان پٹ کاسٹ مہنگی ہو گئی. سیمنٹ کا تو چلے مسئلہ یہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ اس کا را مٹیریل یہی ہے، تو ان پٹ کاسٹ تو کم ہوتی ہے. کوئلے کی کاسٹ کم ہوئی، بجلی کی جس طرح میں نے بتایا ابھی کہ 20% کاسٹ کم ہو گئی. لیکن کیوں بجلی کم ہو گئی، را مٹیریل اور چیزیں کم ہوئی، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا. واٹ از اٹ دیٹ دا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ریکوائرز کہ جس سے اس کی دوبارہ سے طاقت اس کے اندر واپس آ جائے گی؟ تھینک یو فرید بھائی. دیر آر ٹو پارٹس آف یور کوشچن نا، جس میں مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک اسٹریٹجک پارٹ ہے جس کے اندر آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات کرتے ہیں یا ریئل اسٹیٹ کیا ہے، ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. دوسری آپریشنل سائڈ ہے کہ کنسٹرکشن میں ان پٹ کاسٹ اور اس کی کاسٹنگ اور اس کا کیا فیوچر نظر آتا ہے. تو پہلا پارٹ کو میں آنسر کرنا چاہوں گا کہ سب سے ضروری چیز ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو یہ سمجھنا ہے ریئل اسٹیٹ صرف ہائی رائز بلڈنگ نہیں ہے، صرف کوئی گھر بنانا نہیں ہے، کوئی انڈسٹری نہیں ہے. جو جس بات کے لیے گورنمنٹ لیک کرتی ہے ریئل اسٹیٹ پہ، وہ سیکٹر کا جو فوکس پوائنٹ ہونا چاہیے وہ اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو کرنٹلی ہم نے فلڈز، جو آج ہمارا ٹاپک ٹرن دا ٹائڈ، جو ٹائڈز ہمارے پاس ہیں یا جو رین فالز ہوتے ہیں، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو سارا نقصان ہم برداشت کر رہے ہیں، یعنی جو ہماری اپرچونیٹی تھی، یعنی جو وہ ڈیزاسٹر میں بدل گئی ہے. تو آئی تھنک فرام ہمالیاز اینڈ کراکرمس ٹل دا سی، دا ٹیل اینڈ آف دا کنٹری، جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اسٹریٹجک لوکیشن پہ ہمیں اپنا ملک دیا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہم شروع ہوتے ہیں ہمالیات سے، جہاں سے ہمیں نیچرل ریسورس واٹر کا ملتا ہے، جس کے ہمیشہ اصول ہے کہ جہاں بھی واٹر ہوتا ہے وہاں لوگ آباد ہوتے ہیں اور وہاں پہ ساری ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اور وہاں سے نیشنز گرو اپ کرتی ہیں. تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ریسورس ہمالیات سے لے کے سی تک دیا ہوا ہے، ہمیں اس کی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو پاکستان کے اندر لیٹ 50s انیشیل اسٹارٹ آف دی 60s میں کچھ اسٹریٹجک پروجیکٹس کیے گئے، جس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے وہ کچھ 2-3 ڈیمس بڑے بنے، اور اس کے بعد پھر 20-30 سال کا گیپ آیا اور پھر دوبارہ ڈیمس پہ، وہ بھی ابھی 2-3 ڈیمس پہ کام شروع ہوا. بیراجز آپ دیکھ لیں وہ 60s 50s کے بنے ہوئے ہیں، کینال سسٹم آپ دیکھ لیں، یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ 50s لیٹ 50s 60s اور 70s میں جا کے آپ دیکھیں گے اینڈ ہو جاتا ہے. تو ریئل اسٹیٹ صرف ریئل اسٹیٹ گھر بنانا نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ از ایون ایگریکلچر، ایون دس واٹر کوریڈور مینجمنٹ، جو کہ ہمیں اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک کرنی ہے اپنے اس ملک کو دیکھتے ہوئے. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج ہم نے ڈیفینس کیا اپنا جو ملٹری اینڈس پہ تھا، ابھی جو ہمیں دوسرا ڈیفینس کرنا ہے وہ واٹر اینڈس پہ. اگر فرض کریں کہ وہاں ہمارے دشمن ملک میں یا کہیں اس طرح کے کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، وہاں ویدر چینجز آتے ہیں، کلائمیٹ چینج ان کے پاس آتا ہے اور وہ بھی ود ہولڈ نہیں کر پاتے، جو کہ انہوں نے بہت بڑی کیپیسٹی آلریڈی بلڈ کر لی ہے.
لیکن اس کے باوجود وہ بھی ہولڈ نہیں کر سکتے. وہ ہمارے پاس جب اس کو بھیجیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ جتنے لوگ وہ وار میں نہیں مرے اس سے زیادہ جو ہے ہم اس سیلاب میں اپنے لوگوں کو گوا دیں گے, اس سے زیادہ ریسورسز ہم اپنی پاکستان کی ڈسٹروائے کر دیں گے. تو سب سے ضروری جو چیز ہے اس وقت وہ اسٹریٹجک ویژن چاہیے, اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کے لیے, جس کو ہماری پاکستان کی جو ریسورسز ہیں, نیچرل ریسورسز ہیں, اس کے اراؤنڈ ڈیولپ کرنا ہے. ساتھ میں جو بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے پارٹنرز ہوتے ہیں, اس ملک کے جو بھی بزنس مین ہیں یا جو بھی اسٹریٹجکلی بزنس کر رہے ہیں, تو اٹس رائٹ, بیکاز وہ اس لیے بھی پارٹنر ہے کہ وہ اسی ملک کی ریسورسز کو یوز کرتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک واٹر ریسورس ہے, اتنا بڑا چینل ہے, لوگوں نے پاناما کینال بنائی اور یہ دوسری کینالز بنائی کہ برج کر کے ہم چلے جائیں سمندر کے اندر, شارٹ روٹس نکالنے. تو ہمارے پاس تو آلریڈی یہ نیچرلی موجود ہے, لیکن اس کو بلڈ کرنا پڑے گا. ہمیں ڈیمس بنانے ہوں گے, ہمیں بیراجز بنانے ہوں گے, ہمیں کینال سسٹم بنانے ہوں گے, ہمیں اس کے ان ریسورسز کے اراؤنڈ جو ان کے بینکس ہیں اس کے اوپر اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ کرنی ہوگی, نہ کہ ہم ادھر جا کے پلاٹنگ کریں اور اپنے ریسورسز کو ضائع کریں. جب ہم وہ سب کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہمیں وہ ہٹ کرتا ہے اور وہ ریسورسز ضائع ہو جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ کنسٹرکشن کی. دیکھیں کنسٹرکشن کے اندر جب ہم کاسٹ کی بات کرتے ہیں تو آبویسلی انفلیشن آیا, جو کہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ کی پالیسیز جس طرح سے ہولڈ کر رہی ہیں تو وہ بہتر ہو رہا ہے. اور مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کاسٹ ابھی بھی دنیا بھر سے ہماری کم ہے, لیکن اس میں دو تین چیزیں ہیں. ایک تو وہ ہائی اینڈ کنسٹرکشن ہے جس کی بات بہت نیش مارکیٹ ہے, جو کہ ٹورزم کے لیے ڈیولپ ہوگی, یا اس طرح کے علاقے جو کہ ڈاؤن ٹاؤنز بنانے اور بزنس ہبس بنانے. دوسرا ایک بہت بڑا اسکیلیبلٹی ہمیشہ موجود ہے. پاکستان ایک پاپولیشن والا ملک ہے, ہم گرو کر رہے ہیں تیزی سے پاپولیشن کے اندر, اور ہماری ریسورسز بہت زیادہ ہیں جس کو ہم ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر ہمیں جو اسکیلیبلٹی نظر آتی ہے وہ افورڈیبل ہاؤسنگ کی نظر آتی ہے. اس افورڈیبل ہاؤسنگ کے لیے گورنمنٹ کو یہ کام ساتھ میں کرنا ہوگا کہ لینڈ کی اسٹریٹجک پلاننگ کرے, زوننگ کرے, اور اس کے بعد ڈیولپرز کے ساتھ پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر کے اس کاسٹ کو ایک اسٹینڈرڈ کاسٹ ہاؤسنگ میں کنورٹ کیا جائے, افورڈیبل ہاؤسنگ میں. اس کے اندر ظاہر ہے انپٹس جو جن چیزوں کا را مٹیریل یہاں موجود ہے اس کے اوپر ہمیں ٹیکس اوائڈنس جو بات ہو رہی تھی, یا ٹیکس کے کچھ بینیفٹس, یا اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ کو دوسرے میتھڈ سے ٹیکس مل سکتا ہے, اس پہ جا کے اس کو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کر سکتے ہیں. ساتھ کے اندر جو میگا سٹیز ہیں, ہمارے اربن سٹیز ہیں, جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, اس کے ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. ایون کہ وہاں پر جیسے کراچی ہے, کراچی میں رین فال کی وجہ سے 4 گھنٹے 2-3-4 گھنٹے رین فال ہو جائے تو ایک اربن فلڈنگ کا نظام خراب ہو جاتا ہے, بالکل ہم ڈوب جاتے ہیں. خاص طور سے ہماری جو مین آرٹریز ہیں وہی ختم ہو جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہم کمیوٹ نہیں کر پاتے. ایون ہمارے بلینز آف روپیز کے لاسز ہوتے ہیں. اتنے بلینز سے کم میں تو وہ ہم پورا سسٹم ڈال سکتے ہیں. تو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی, جبھی یہ کنسٹرکشن کی کاسٹ بھی کم ہو سکتی ہے اور اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ سکتی ہے. بیکاز جو آپ کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہ آپ کی لیگیسی ہوتی ہے. جس طرح ہم نے ڈیمس بنایا, آج ہماری لیگیسی, آج اس کی وجہ سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو جو بھی ہم کنسٹرکشن کرنے جائیں گے, چاہے وہ ایک کسی عام آدمی کا گھر ہو یا کوئی بھی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہو, وہ ہماری لیگیسی ہوگی. وہ ہمیں صرف 2-4 سال کے لیے فائدہ نہیں دیتی, اٹس اے بینیفیشل فار ایوری ون جو کہ اس کو یوز کر رہا ہے, وہ فار 100 اور 50 ایئرز. اور اس طرح سے ہمیں سوچ کے بنانا ہوگا ان چیزوں کو.